کرائے کے جو گھر ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں. کرایہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہی، لیکن اس کرایہ دار کے ساتھ جو مسائل ہیں نا، یہ وہی جانتا ہے جو کرائے پر کچھ عرصہ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا وسیع خوشحال گھر آپ کو عطا فرمائے. آمین آمین. تو دعا یہی ہے کہ آپ سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے مانگیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جولیاں بار رہا ہوں، اس وقت آپ بھی بار لیں جولی. تو اس مالک کو منا لیں کہ اللہ اتنے عرصہ ہو گیا مجھے کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے، ہوں تو دے دے نا، تو دے دے گا وہ. اللہ اکبر. دل کی باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ سے. میں کہتا ہوں وہ واقعہ میں جب بھی سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو ایک لطف ہی دوبالا ہے. جی جی پلیز. ہمارے ایک دوست عمرے پر گئے، وہ کہتے ہیں مطاب میں دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، جی ہر قسم کے لوگ، ہر بولی بولنے والے. تو کہتے ہیں کہ اچانک طواف کرتے کرتے نا مجھے پنجابی کے کچھ الفاظ کان میں پڑے تو میری ایک دم گردن مڑی کہ یہ کون ہے. تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اپنی لے میں. ہائے ہائے، بیت اللہ پر نظریں ٹکائے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، سونے ربا میں ایک ڈیرے دار آدمی ہوں، چودھری آدمی ہوں اپنے علاقے کا. تے ربا سونے میں حالانکہ فقیر ہاں تیرا، تے میرے ڈیرے تے جو بندہ بھی آ جائے میں نے کبھی خالی نہیں جانے دیا. یعنی جو بھی سوالی میرے ڈیرے پر آتا ہے نا میں نے کبھی نہ نہیں کی. اگلا جملہ سننے والا کہندا سونے ربا جی پھر فقیر تیرے ڈیرے تے آیا، اگو تیری مرضی. اللہ اکبر. کتنی وہ اپنی ایک اپنائیت کچھ ہے، نہیں مانگا لیکن کچھ چھوڑا بھی نہیں. کچھ چھوڑا بھی نہیں. ماشاءاللہ. کہ تیرا فقیر تیرے در پر آ گیا، اپنی شان کریمی کے مطابق اب تو نواز دے. تو اس طرح کا کوئی تعلق بنائے نا کہ ایک دفعہ اللہ کو کہیں کہ اللہ میں تو تیرا ہی ہوں اور میں کتنے جاواں، تو پھر انشاءاللہ مالا مال ہو جاتا. ویسے بڑی صاحب کتنی بلیسنگ ہے، ایسی محبت والی بات، ایسا محبت والا رشتہ. سر یہ تعلق بنایا ہو تو پھر بات ہوتی ہے نا. پہلے اس مالک کے ساتھ ایسا تعلق بنانا پڑتا ہے، پھر ایسی باتیں ذہن سے دماغ میں آتی ہیں اور زبان سے ادا ہوتی ہیں بے شک کہ جن کے لفظ سے محبت ٹپک رہی ہوتی ہے. دیکھیں نا یہ لفظ بیان کر رہے ہیں پوری کہانی. اللہ